بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 21۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس مختصر تاریخ اور اس کے انتظامی ڈھانچے کی تفصیل کے بعد ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ آخر ایسٹ انڈیا کیوں، کس طرح اور کن حالات میں ایک سیاسی طاقت بن گئی۔ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ہندوستانی معاشرے کے مختلف طبقوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ مورخوں کا کہنا ہے کہ کمپنی کا ارادہ ابتدا سے ہی ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا تاکہ سیاسی طاقت حاصل کر کے وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ تجارتی سہولتیں حاصل کر سکیں۔ مکھرجی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج و زوال میں اسی دلیل کو تاریخی شہادتوں اور واقعات سے ثابت کیا ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ کمپنی نے ہندوستان کی سیاست میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے دخل دیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر کے اپنے لیے تجارتی مراعات حاصل کر لیں۔ کمپنی کے لیے سیاسی مراعات حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر وہ زیادہ تجارتی فوائد حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور بغیر مراعات کے انہیں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں کچھ مورخوں کی یہ دلیل ہے کہ کمپنی کا نہ تو ہندوستان پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی منصوبہ۔ یہ ایک محض تجارتی کمپنی تھی، اور ہندوستان کے خراب ہوتے ہوئے سیاسی حالات نے اسے سیاست میں دخل اندازی کے مواقع فراہم کر دیے، اور وہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے سیاست میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس لیے کمپنی حالات کے دباؤ کے تحت ایک سیاسی طاقت بنی، اور یہ حالات کا دباؤ ہی تھا کہ وہ مسلسل سیاسی معاملات میں الجھتی رہی۔ کمپنی کو سیاسی طاقت بنانے میں ان لوگوں کا بڑا دخل تھا جو کہ موقع پر موجود ہوتے، اس وقت فیصلہ کرتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ زنکن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلاؤ کے بارے میں جو وجوہات دی ہیں وہ یوں ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انگلستان اور مشرقی ملکوں کے درمیان تجارت اس لیے شروع ہوئی کہ ٹیوڈر کے عہد تک انگلستان میں جانوروں کے لیے سردیوں میں چارہ دستیاب نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہیں ذبح کر کے اور نمک لگا کر رکھ دیا جاتا۔ اس گوشت کو ذائقہ دار بنانے کے لیے مصالحوں کی ضرورت تھی جو ابتدا میں وینس سے خریدا جاتا، پھر پرتگیزیوں اور ولندیزیوں سے، اور بعد میں جب سمندری راستے دریافت ہوئے تو انگریز تاجروں نے مصالح لانے کے لیے تجارتی کمپنیاں بنوائیں، اور ان کمپنیوں کو جو چارٹر دیے گئے ان میں کسی علاقے میں قبضے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ جبکہ اس دور میں ویسٹ انڈیز کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی تو اس سے مراد ہندوستان نہیں بلکہ انڈونیشیا تھا، کیونکہ مصالحے وہیں سے دستیاب ہوتے تھے۔ ہندوستان میں صرف کیرلا اور میسور کے کچھ حصوں میں مصالحے پائے جاتے، مگر وہاں سے زیادہ تجارت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 1623 عیسوی میں ولندیزیوں نے انگریزوں کو انڈونیشیا سے دھکیل دیا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں سورت، مدراس، بمبئی اور کلکتہ میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیں، اور یہاں سے روٹی، کپڑا اور سلک برآمد کرنا شروع کر دیا۔ انگلستان میں مصالحوں کی مانگ اس وقت کم ہوئی جب 18ویں صدی میں وہاں شلجم کی کاشت شروع ہوئی، اس لیے انہوں نے ہندوستان میں شورا اور نیل کی تجارت شروع کر دی۔ 18ویں صدی کے درمیان میں ہندوستانی حکمرانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے دخل دینا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سیاست میں یہ دخل اندازی بغیر کسی منصوبہ بندی کی ہوئی، اور اس سلسلے میں لندن کے احکامات کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، کیونکہ 1828 عیسوی تک خطوط کا جواب آنے میں 2.5 سال لگتے تھے، اس لیے فیصلہ کمپنی کے ملازموں کو کرنا ہوتا۔ بنگال کی فتح کمپنی کی پہلی فتح تھی، اور یہ فتح جنگ سے زیادہ سازش کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اگرچہ ان کا مقصد علاقے پر قبضہ کر کے حکومت نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ انہیں تجارت کی آزادی مل جائے، اس لیے وہ مسند پر اپنی مرضی کا نواب بٹھاتے اور اس سے مراعات حاصل کرتے رہتے۔ مگر یہ عمل زیادہ عرصہ نہیں چل سکا، اور 1764 عیسوی میں انہوں نے ریونیو یا دیوانی کا انتظام سنبھال کر حکومت کے اختیارات حاصل کر لیے تھے۔ زنکن کے مطابق کمپنی کو ہندوستان کی فتح سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمیشہ برطانوی حکومت کی مقروض رہی۔ 1828 عیسوی میں اس پر 4 ملین پاؤنڈ کا قرضہ تھا۔ اگرچہ کمپنی خود کو جنگوں میں ملوث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وزیر اعظم پیل نے
ہارڈنگ سے جو گورنر جنرل ہو کر ہندوستان جا رہا تھا یہ ہدایات دی تھیں کہ امن برقرار رکھنا، اخراجات کم کرنا، تجارت کو بڑھانا، ہندوستان پر انگریزی اقتدار کو انصاف، مہربانی اور دانشمندی سے مضبوط کرنا، بنسبت اس کے کہ پنجاب پر قبضہ کر لو۔ اس لیے برطانوی حکومت چاہتی تھی کہ کمپنی مقامی جنگوں میں ملوث نہ ہو، کیونکہ وہ جنگوں کو غیر اخلاقی اور مہنگی سمجھتی تھی، مگر جو لوگ موقع پر موجود ہوتے تھے وہ جنگ بھی کرتے اور علاقوں پر قبضہ بھی۔ جنگوں میں ملوث ہونا حالات کے تحت ہوا تھا۔ مثلاً ویلیزلی کو چونکہ فرانسیسیوں سے خطرہ تھا، اس لیے 1798 میں وہ ٹیپو سلطان اور مرہٹوں کے خلاف لڑا اور انہیں شکست دی۔ چونکہ اکثر والیان ریاست بدعنوان تھے، اس لیے ان کی ریاستوں پر قبضہ کیا گیا، جیسے کہ 1856 میں اودھ کی ریاست، اور روسی خطرے کی وجہ سے سندھ پر حملہ کیا گیا اور اسی کی وجہ سے 2 افغان جنگیں لڑی گئیں۔ اس لیے انگریزی فتوحات کی ذمہ داری ان لوگوں پر تھی کہ جو موقع پر موجود ہوتے تھے اور حالات کے تحت فیصلہ کرتے اور لندن سے احکامات کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ فتوحات کے نتیجے میں جو لوٹ مار ہوئی یا ناانصافیاں ہوئی تھیں ان کا جواز زنکن یہ دیتا ہے کہ کلائیو کی لوٹ مار یا وان ہیٹنگ کا اودھ کی بیگمات سے برا سلوک یا ناجائز تجارت، ان میں حکومت برطانیہ شریک نہیں تھی، نہ ہی اس میں کمپنی کے لوگ شریک تھے، بلکہ یہ انفرادی عمل تھے۔ اس لیے ان کی ذمہ داری حکومت برطانیہ اور کمپنی پر نہیں آتی، اور اسی لیے کلائیو اور وان ہیٹنگ دونوں پر مقدمات چلائے گئے اور ویلیزلی پر مقدمہ چلتے چلتے رہ گیا۔ زنکن آگے چل کر کہتا ہے کہ برطانیہ کے لوگ ہندوستان کی فتح اور اس کے پورے عوامل سے واقف نہیں تھے۔ بنگال کی فتح کا علم انہیں 7 سالہ جنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انگریزوں نے محض انورٹڈ کاما تاریخی اتفاق کے تحت ہندوستان پر قبضہ کیا، اور جب قبضہ ہو گیا تو اسے بہتر طریقے سے اپنے پاس رکھا۔ ہندوستان برطانوی تاج کا سب سے زیادہ درخشندہ ہیرا تھا اور اسے کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی امپائر کی عزت تھی۔ جب ہندوستان فتح ہوا تو اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے برطانیہ کو ہندوستان تک کے بحری راستوں کی حفاظت کی ضرورت ہوئی، اس لیے 1804 میں مالٹا پر قبضہ کیا گیا، جس کے بارے میں نیلسن نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان سے باہر سب سے اہم قلعہ ہے۔ راس امید اور سری لنکا پر اس لیے قبضے کی ضرورت پیش آئی تاکہ ہندوستان کی حفاظت کی جا سکے۔ زنکن آگے چل کر لکھتا ہے کہ اگر ہندوستان برطانیہ کے پاس نہیں ہوتا تو اسے اپنے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یورپ میں اس کا کسی ملک سے کسی علاقے پر جھگڑا نہیں تھا، مگر ہندوستان کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں، اس لیے ایران، افغانستان، روس، چین، نیپال اور تھائی لینڈ، ان سب سے حفاظت کے لیے اسے ہندوستان کا دفاع کرنا پڑا، اور ہندوستان پر قبضے کو قائم رکھنے کے لیے بحر ہند، سنگاپور، عدن، اباسا سے کولمبو اور پھر ڈربن سے پرتھ پر اس نے قبضے شروع کر لیے۔ برطانیہ کو ایک بڑی فوج بھی اس لیے رکھنا پڑی تھی کہ ہندوستان کا دفاع کیا جا سکے۔ فوج اور اس کے یہ اخراجات ہندوستان دیتا تھا کیونکہ یہ اس کے مفاد میں تھا۔ ایک اور انگریز مورخ الفریڈ لائل نے بھی اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کو جو کامیابیاں ہوئیں اور انہوں نے ان کامیابیوں کے نتیجے میں جو سلطنت قائم کی وہ محض حادثات و واقعات کا نتیجہ تھی، جسے اندھے پن کی فتوحات کہا جا سکتا ہے، ورنہ ابتدا میں کمپنی کا مفاد اس پر تھا کہ فتوحات پر توجہ نہ دی جائے اور تمام توانائیاں صرف تجارت کے فروغ پر ہوں، مگر ہندوستان جیسے ملک میں جو کہ انگلستان سے دور تھا اور جہاں سیاسی انتشار، عدم استحکام تھا، وہاں تجارتی مال کی حفاظت اور تجارتی قافلوں کے تحفظ کے لیے یہ ضروری تھا کہ تجارتی کوٹھیاں قائم کی جائیں اور ان کی حفاظت کے لیے فوج رکھی جائے۔ اس طرح جہازوں کی حفاظت کے لیے بھی فوج کا رکھنا لازمی تھا، اس لیے کہ سمندروں میں بحری ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، اور اگر ایک جہاز بھی لٹ جائے تو سارا منافع اس کی نظر ہو جاتا۔ ابتدا میں انگریزوں کی جنگیں یورپی اقوام سے ہوئیں جو چاہتی تھیں کہ تجارت پر صرف ان کی اجارہ داری رہے۔ دیکھا جائے تو یہ جنگیں یورپی تجارتی کمپنیوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں، ملکوں کے درمیان نہیں۔ اس لیے جب پرتگال اور انگلستان میں صلح تھی اس وقت بھی یہ تجارتی مفادات کے تحت ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ 1687 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی 9 آبادیوں میں خود مختاری اختیار کرتے ہوئے وہاں قلعے بنوائے، سکے جاری کیے
اور ساتھ ہی مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے فوج رکھنا شروع کر دی۔ اس کی فوج میں ابتدا میں آرمینی، عرب، نیگرو اور دوغلے پرتگیزی ہوتے تھے، اور جب فوج رکھ لی تو اس نے فتوحات کا جذبہ پیدا کیا۔ فتوحات کا یہ جذبہ ہندوستان کے سیاسی بگاڑ کی وجہ سے زیادہ شدت کے ساتھ ابھرا، اس لیے اس کی خواہش ہوئی کہ ایک ایسی مضبوط سلطنت قائم کی جائے جو ہندوستان کی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے جنگوں کے سلسلے کو بند کر دے، اور پھر وہ سیاسی تسلط کے بعد امن و امان سے اپنے تجارتی مفادات کو حاصل کر سکیں۔ انگریزوں کے لیے ہندوستان میں ایک بڑی فوج کا رکھنا مشکل تھا، مگر اس کا حل انہیں ہندوستان کی روایات سے مل گیا، وہ یہ کہ ضرورت کے وقت فوج کی رائے پر دے کر اس سے خرچہ پورا کیا جائے۔ چنانچہ تخت نشینی کے جھگڑوں، بغاوتوں کے دفاع اور لگان کی وصولیابی کے لیے انہوں نے اپنی فوج کرائے پر دینی شروع کر دی۔ جب ان کی فوجوں کو کامیابی ہوئی اور انہوں نے کامیابی سے بغاوتوں کو کچلنا شروع کر دیا تو اس سے ان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی انگریزوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ہندوستان کی فوجوں کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انگریزوں اور فرانسیسیوں نے جنوبی ہندوستان کی ریاستوں میں دخل اندازی شروع کر دی۔ تنجور، کرناٹک اور حیدرآباد دکن کی جنگوں میں انہوں نے اپنی پسند کے امیدواروں کے حق میں لڑ کر فوائد حاصل کر لیے تھے۔ ہندوستانی فوج کی کمزوری اور ان میں نظم و ضبط کی کمی کا اندازہ سب سے پہلے فرانسیسیوں نے لگایا تھا، اور اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ہندوستانیوں کو تربیت دے کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور بعد میں انگریزوں نے بھی انہی طریقوں کو اختیار کیا تھا۔ یورپی تاجروں کے لیے کسٹم ہاؤس، اس کے عملے اور ٹیکس سے نمٹنا ایک بڑا مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ دستور یہ تھا کہ جیسے ہی جہاز لنگر ڈالتا تھا، اس کا کمانڈر کشتی میں بیٹھ کر کسٹم ہاؤس کی طرف آتا اور یہاں آ کر اپنی آمد کی اطلاع دیتا۔ اس کے فوراً بعد اس کے جہاز پر حفاظتی دستہ بھیج دیا جاتا تاکہ وہاں سے سامان خفیہ طریقے سے اسمگل نہ ہو سکے۔ کسٹم ہاؤس 10 بجے سے دوپہر تک کھلا رہتا۔ اگر تاجر یا سیاح اس کے بعد آتے تو انہیں دوسرے دن تک جہاز پر انتظار کرنا پڑتا۔ بندرگاہ پر چپراسیوں کی خاص تعداد ڈنڈے لیے ہوئے ہوتی تھی اور لوگوں کو بلا وجہ ادھر ادھر جانے سے روکتی۔ نئے آنے والے صحن پار کر کے بڑے کمرے میں آتے تھے کہ جہاں افسر بیٹھا ہوتا تھا۔ پہلے ان کے نام لکھے جاتے، اس کے بعد ان کی تلاشی ہوتی، تلاشی کے بعد شہر میں جانے کی اجازت ہوتی۔ سامان کی تلاشی بعد میں ہوا کرتی تھی، کپڑے کے تھان کھول کر دیکھے جاتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانچا جاتا۔ اس وجہ سے سامان کی تلاشی میں اکثر کئی مہینے لگ جاتے۔ یہ سختی اس لیے کی جاتی تھی کہ اکثر یورپی تاجر ممنوع اشیاء غیر قانونی طور پر لانے کی کوشش کرتے یا کسٹم ڈیوٹی سے بچنا چاہتے تھے۔ صدر اور عورتوں کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ بندرگاہ کا انچارج شاہ بندر ہوتا تھا۔ امیر بحر ڈیوٹی وصول کرتا۔ اگر کوئی ڈیوٹی سے بچنے کی کوشش کرتا تو اسے سزا دی جاتی، اگرچہ اس کا سامان ضبط نہیں کیا جاتا تھا۔ رشوت کے ذریعے بھی کام نکالا جاتا۔ ٹاورنیئر، جو ایک سیاح تھا، لکھتا ہے کہ انگریز چاندی اور سونے کی چھوٹی چیزیں بغیر ڈیوٹی کے باہر پہنچاتے۔ وہ وگ پہنتے تھے اور اس وگ میں سونے کے سکے چھپا لیتے۔ یورپی تاجروں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ تحفے تحائف دے کر یا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی تجارتی سامان پر کسٹم ڈیوٹی کم کروائیں یا ہو سکے تو معاف کروا لیں۔ اس لیے دربار میں ان تاجروں کے نمائندے مغل امراء کے ذریعے ان کوششوں میں مصروف رہتے تھے اور اکثر کامیابی کے ساتھ تجارتی سہولتیں حاصل کر لیتے تھے۔ کسٹم ڈیوٹی کی کمی یا معافی سے ان کے منافع کی شرح بڑھ جاتی۔ مغل دربار میں انگریزوں کی جانب سے ہاکنس اور ٹامس رو سفیروں کی حیثیت سے اس لیے آئے تھے تاکہ مغل بادشاہ سے ڈیوٹی کا فرمان حاصل کر لیں۔ اب انگریزوں میں تجارت کی وجہ سے ذہنی کشادگی آ گئی تھی، اور اس وجہ سے انگلستان میں نئے نئے نظریات و افکار تشکیل پا رہے تھے۔ اس لیے ہندوستان میں کامیابی کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا نہیں لیا اور اس قسم کی کوئی کوشش نہیں کی کہ لوگوں کا مذہب بدلا جائے جیسا کہ پرتگیزیوں نے کیا تھا، بلکہ انہوں نے مذہب کو کھلا چھوڑ دیا اور صرف معاشی مفادات کے حصول کے لیے جد و جہد کی۔ انگریزوں کو ہندوستان میں اس وقت کامیابی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ خود ہندوستانی معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ، اختلافات اور کمزوریاں ان کا ساتھ نہ دیتیں، اس لیے کہ ایک تجارتی کمپنی کی حیثیت سے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہندوستانی بنیے تھے، ان کی فوج میں بھرتی ہونے والے ہندوستانی سپاہی تھے۔ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں
کہ ہندوستانیوں نے طبقاتی شکل میں اور انفرادی طور پر ان کا ساتھ دیا اور انہیں ہندوستان کو فتح کرنے میں مدد دی۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہندوستانی معاشرے کی حکمران طبقے پر انحصاری تھی۔ بادشاہ، عمرہ اور پھر قبیلہ برادری خاندان کے بزرگ پر چھوٹے اور کم اختیارات والے انحصار کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کی خود کی اپنی شخصیت کچل کر رہ جاتی۔ انحصاری کے اس رجحان کی وجہ سے وہ اس ہر شخصیت، طاقت اور فرد کا ساتھ دیتے تھے جو ان کی زندگی کو تحفظ فراہم کرے اور جس کی وجہ سے وہ زندگی گزارنے کے لیے مالی امداد پا سکیں۔ اس میں صاحب اقتدار کے ساتھ ان کی وفاداری رہتی اور اس طرح اسے تبدیل ہونے میں کوئی زیادہ دقت بھی نہیں ہوتی تھی، اور جو ایک مرتبہ انہیں معاشی تحفظ فراہم کر دیتا تھا اس کے ساتھ ان کی وفاداری کی جڑیں گہری ہو جاتیں۔ اس کے بعد ان طبقوں کے مفادات تھی کہ جو مغل سلطنت میں رہتے ہوئے پورے نہیں ہو رہے تھے، خصوصیت سے تاجر طبقے کے۔ ہندوستان میں بحری طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستانی تاجروں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنا مال یورپی تاجروں کے ذریعے دوسرے ملکوں میں بھجوانے لگے، کیونکہ مغل معاشرے میں معاشرے کی ضروریات سے زیادہ پیداوار ہونے لگی تھی، مگر اس پیداوار کے لیے منڈیاں نہیں تھیں۔ اس لیے ہندوستانی تاجروں نے یورپی تاجروں کو خوش آمدید کہا تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنے مال کی کھپت کر سکیں، مگر اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ہندوستانی تاجروں کو پورا منافع نہیں مل سکا اور اس کا زیادہ فائدہ یورپی تاجروں کو ہوا۔ اس لیے ہندوستان میں بورژوا طبقہ نہیں ابھر سکا، جبکہ یورپ میں صنعتی انقلاب آ گیا۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہندوستانی تاجروں نے یورپی تاجروں کے مفادات کے لیے کام شروع کر دیا اور ان کی ضروریات کی چیزوں کی پیداوار بڑھائی، اس لیے وہ اپنی خود مختار حیثیت قائم نہیں کر سکے، مگر اس طرح سے ان کے مفادات یورپی تاجروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ دوسری طرف مغل حکمرانی کی بھی یہ ضرورت تھی کہ یورپی تاجر ہندوستان میں آئیں۔ پرتگیزیوں نے اپنے مذہبی تشدد اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے حکومت و عوام میں نفرت پیدا کر دی تھی، اسی لیے مغل دربار نے انگریز تاجروں کو زیادہ مراعات دینی شروع کر دی تاکہ وہ پرتگیزیوں کے اثر کو ختم کر سکیں۔ انگریز تاجر تجارتی سہولتوں کی خاطر مغل دربار کی بدعنوانیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کا فرمان حاصل کر لیتے تھے۔ ان تجارتی مراعاتوں کی وجہ سے انگریز اور دوسرے یورپی تاجر مقامی تجارت میں دخل اندازی کرنے لگے، جس سے مقامی تاجروں کو نقصان ہوا اور وہ ان سے برابر کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ ایک لحاظ سے ان کے محتاج ہو کر رہ گئے اور ان کے ذریعے وہ بھی تجارت میں شریک ہو کر منافع کمانے لگے۔ اس لیے کمپنی اور ہندوستانی تاجروں کے مفاد اس طرح سے ایک ہو گئے اور ان کے مفاد میں یہ شامل ہو گیا کہ کمپنی کی تجارت محفوظ رہ سکے۔ اس لیے ضرورت کے وقت ہندوستانی تاجروں نے کمپنی کی مدد بھی کی، مثلا مدراس میں یہ مدد بنگال سے آتی رہی تھی۔ کورٹ آف ڈائریکٹرز نے ہندوستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہندوستان میں یورپی گماشتوں کے بجائے مقامی لوگوں کو بھرتی کیا جائے، خصوصیت سے آرمینی تاجروں کو، جو کہ ہندوستان کے اندرونی علاقوں میں جا کر وہاں سے اچھا کپڑا خرید سکیں۔ اس طرح سے یہ آرمینی تاجر کمپنی کے وفادار بن گئے۔ دوسرا تاجروں کا گروہ جس نے کمپنی کا ساتھ دیا تھا وہ مشرقی ہندوستان کے دادنی تاجر تھے۔ یہ دادنی اس لیے کہلائے کہ انہیں یورپی تاجروں نے پیشگی روپیہ دیا تاکہ یہ جولاہوں سے کپڑا تیار کروائیں۔ بنگال میں ہندو ساہوکاروں نے، جن میں جگت سیٹھ اور امی چند قابل ذکر ہیں، انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ بنگال میں یہ ساہوکار بڑے دولت مند تھے اور اس قابل تھے کہ یہ عمرہ کو قرض دیتے تھے، دہلی کو لگان کا حصہ بھجواتے اور سکے ضرب کرواتے۔ ان کے کمپنی سے اس لیے تعلقات تھے کہ کمپنی زراعتی پیداوار خریدتی اور چاندی کی صورت میں اس کی نقد ادائیگی کرتی۔ اس لیے جب سراج الدولہ نے کمپنی کے خلاف قدم اٹھایا تو اس سے بنگال کے تاجروں کے مفادات کو نقصان پہنچا اور اس لیے انہوں نے کمپنی کا ساتھ دیا۔ بنگال کی فتح نے کمپنی کی مالی حالت کو بہتر بنا دیا، کیونکہ اسے 30 ملین روپیہ بنگال سے بطور لگان وصول ہونے لگا تھا۔ اس طرح کمپنی کی حمایت اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا حلقہ بڑھتا چلا گیا۔ مترجم گماشتے بنیے مقامی تاجر اور مغل زوال کے بعد عمرہ کا طبقہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوتا چلا گیا۔ سیاسی انتشار نے بے روزگاری میں اضافہ کیا تو کمپنی کو فوجی آسانی سے ملنے لگے
اور جب مغل حکومت کے ریاستی ادارے ٹوٹے تو انتظامیہ لوگ ان کی ملازمت میں آ گئے، جن میں خصوصیت سے مسلمان مفتی، قاضی اور عدلیہ میں صدر، منصف اور پولیس میں کوتوال وغیرہ شامل تھے۔ اسی دوران کمپنی اندرونی اصطلاحات کے ذریعے بدعنوانیوں کو ختم کر رہی تھی اور ان کے خلاف تحریک چلا رہی تھی۔ اسی لیے کلایو اور وان ہیٹنگ پر مقدمات چلائے گئے، اور وہ لوگ جو ناجائز طور پر ہندوستان سے دولت کما کر گئے تھے اور نواب کہلاتے تھے، ان کی دولت اور رویے کے خلاف احتجاجات ہوتے، اور قانون کے ذریعے یہ کوششیں کی گئیں کہ بدعنوانیوں کو ختم کیا جائے۔ 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ کے ذریعے کمپنی کے ملازموں پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ کوئی تحفہ قبول نہ کریں۔ اس سے پہلے 1764 میں پٹس انڈیا ایکٹ کے ذریعے کمپنی کے معاملات بورڈ آف کنٹرول کے تحت آ گئے تھے۔ اس کے بعد سے کمپنی میں انتظامیہ کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ملازمین کے لیے ایماندار اور باصلاحیت ہونا لازمی ٹھہرا۔ ان کی تنخواہوں کی شرح بڑھا دی گئی اور انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دی گئیں تاکہ وہ رشوت نہ لیں اور بدعنوان کا ارتکاب نہ کریں۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں کمپنی ایک مضبوط ادارے کی شکل میں ابھری اور اس نے ہندوستان پر اپنے سیاسی اقتدار کو مستحکم کر لیا۔ اس مختصر سے تجزیے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان میں کمپنی کے عروج میں ایک طرف تو ہندوستانی معاشرے کی داخلی کمزوریاں تھیں اور دوسری طرف یورپی معاشرے کی تبدیلیاں اور کمپنی کے رویے میں برابر وقت و حالات کے لحاظ سے تبدیلی تھی۔ ان دونوں عوامل کی وجہ سے انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ رات کے 10 بجے پولیس کی ایک ویگن شہر کی ایک گلی میں آ رکی تھی۔ سب انسپکٹر منصور علی نے نیچے اتر کر ٹارچ کی روشنی میں ایک مکان کا سائن بورڈ دیکھتے ہوئے کہا، بھائی یہی مکان ہے۔ پھر اس نے سلیم کو اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر موٹر سے اتارا اور کہا، چلو تمہیں پہنچا آؤں۔ نہیں، آپ تکلیف نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اس پر منصور علی نے انگریزی میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے پرسوں اس تھانے کا چارج لیا ہے۔ اگر تم یہاں ہوئے تو میں کل یا پرسوں کسی وقت تم سے ملوں گا۔ جب سلیم اس کے ساتھ مصافحہ کر رہا تھا تو اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ منصور نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، ہمت کرو، غداروں کا اقتدار دم توڑ رہا ہے۔ اچھا، خدا حافظ، چلو ڈرائیور۔ موٹر چلی گئی اور سلیم تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد ڈگمگاتا ہوا مکان کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، اس نے آوازیں دیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نحیف اور لاغر آواز دیوڑی اور صحن سے گزر کر سونے کے کمروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لیکن اچانک اسے خیال آیا کہ شاید گھر پر کوئی نہ ہو، شاید وہ گاؤں چلے گئے ہوں۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو جو درد سے پھٹ رہا تھا دونوں ہاتھوں میں دبا کر دہلیز کی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے سر کو جو درد سے پھٹ رہا تھا دونوں ہاتھوں میں دبا کر دہلیز کی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر ہاتھ سے دروازہ ٹٹولنے لگا۔ باہر کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ گلی کی دوسری طرف سے کسی نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے کہا، کون ہے؟ سلیم کو یہ آواز بے حد ناخوشگوار محسوس ہوئی اور اس نے بلانے والے کی مداخلت کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے آواز دی، ڈاکٹر صاحب۔ پڑوسی نے کہا، ڈاکٹر صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ سلیم کا دل بیٹھ گیا۔ پڑوسی نے پھر کہا، بھائی اگر گھر والوں سے کوئی کام ہے تو گھنٹی بجاؤ۔ سلیم کو اب تک گھنٹی کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبایا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ قریباً 1 منٹ کے بعد اسے مکان کے اندر چند مانوس آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے دوبارہ گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کسی نے دیوڑی سے بجلی کی بتی جلائی اور دروازے کی دراڑ اور روزن سے روشنی نمودار ہونے لگی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ سلیم نے نحیف سی آواز میں کہا، میں ہوں سلیم۔ دیوڑی کا دروازہ کھلا اور راحت نے باہر جھانکتے ہوئے سوال کیا، بھائی جان آپ اس وقت؟ سلیم جواب دیے بغیر لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دیوڑی کے دوسرے سرے پر راحت کی ماں اور اس کے پیچھے عصمت کھڑی ہوئی تھی۔
اچانک راحت کو سلیم کے قمیض اور کوٹ پر خون کے دھبے اور چہرے پر ضربوں کے نشان دکھائی دیے تھے۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی ہوئی چلائی، امی جان، یہ زخمی ہیں۔ ماں نے آگے بڑھ کر سلیم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ سلیم نے اپنی نیموا آنکھیں اوپر اٹھائیں اور ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں پولیس کے قابو آ گیا تھا۔ ماں نے کہا، چلو بیٹا اندر چلو۔ اس پر سلیم نے کہا، چلیے میں ٹھیک ہوں، یوں ہی چکر آ گیا تھا۔ معاً سلیم نے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پر رکھ کر گردن جھکا لی۔ عصمت جو ابھی تک چند قدم دور بے حس و حرکت کھڑی تھی، اچانک آگے بڑھی، امی یہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلیم کا دوسرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور سلیم جیسے خواب کی حالت میں کہہ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، یوں ہی چکر آ گیا تھا، اس نے میرے سر پر ٹھوکریں ماری ہیں۔ عصمت اور اس کی ماں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئیں اور وہ بدستور کہہ رہا تھا، آپ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ تکلیف نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا لیٹ جاؤ یہاں۔ اس نے گردن اٹھائی، بستر کی طرف دیکھا اور بے اختیار منہ کے بل اس پر گر پڑا۔ عصمت نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سلیم کے منہ پر دوائی لگاتے ہوئے کہا، امی یہ پولیس والے بالکل قصاب بن گئے ہیں، دیکھیے یہ بیدوں کے نشان ہیں۔ راحت جلدی سے پانی گرم کرو، سر کے زخم پر خون جم گیا ہے۔ جب عصمت اس کے سر پر گرم پانی سے ٹکور کر رہی تھی، سلیم نے آنکھیں کھولیں۔ عصمت کی ماں نے جھک کر پوچھا، کیوں بیٹا اب طبیعت کیسی ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عصمت نے جھجکتے ہوئے کہا، امی جان انہیں بولنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب۔ پھر عصمت نے زخم پر پٹی باندھی اور اس کے بعد میز سے گلاس اٹھا کر سلیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پی لیجئے۔ سلیم نے اٹھ کر گلاس پکڑ لیا اور متذبذب سا ہو کر عصمت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ماں نے کہا، پی لو بیٹا۔ سارا، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ راحت کہنے لگی، یہ دوا نہیں، پانی اور گلوکوز ہے۔ میٹھے پانی کا گلاس پینے کے بعد سلیم نے دوبارہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کب گرفتار ہوئے تھے؟ عصمت کی ماں نے کہا، پولیس انہیں کل شام پکڑ کر لے گئی۔ وہ مظاہرہ کرنے کے لیے باہر کے دیہات سے 500 آدمیوں کا جلوس لے کر شہر میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارا نوکر بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، اب آپ آرام کریں۔ بیٹا خدا کا شکر ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے، میں تم سے سب باتیں صبح پوچھوں گی، اب تم آرام کرو، ڈاکٹر صاحبہ مجھے گھور رہی ہیں۔ ساتھ والے کمرے سے امجد آنکھیں ملتا ہوا آیا اور بستر پر سلیم اور اس کے گرد اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بھائی جان کو کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو بیٹا سو جاؤ۔ نہیں امی جان، پہلے بتائیے نا بھائی جان کو کیا ہوا ہے؟ چلو بتاتی ہوں۔ ماں اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ راحت نے کہا، بھائی جان اب آپ کے سر میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ نہیں، آپ آرام کریں۔ عصمت نے راحت کو اشارے کے ساتھ کچھ سمجھایا اور اس نے کہا، بھائی جان اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپا جان کا خیال ہے کہ آپ کو ایک انجیکشن دے دیا جائے۔ ماں نے دوسرے کمرے سے کہا، ہاں بیٹی انجیکشن ضرور دے دو۔ سلیم نے کہا، ڈاکٹر کی رائے سے اتفاق کرنے کی سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر عصمت نے اپنے باپ کے تھیلے سے انجیکشن لگانے کا سامان نکالا، پانی ابال کر پچکاری کو صاف کیا، دوا ابھری اور راحت سلیم کی قمیض کی آستین اوپر چڑھا رہی تھی کہ ماں نے آواز دی، بیٹی ذرا احتیاط کرنا۔ عصمت ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی، اسکول کے اس بچے کی طرح جو امتحان دینے کے لیے جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ سلیم نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ دے کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عصمت نے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے اچانک سوئی بازو میں اتار دی اور راحت نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ انجیکشن لگانے کے بعد عصمت نے راحت کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ماں نے دروازے میں آ کر کہا، کیوں بیٹی لگا دیا انجیکشن؟ اس کے منہ سے حیا میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، جی ہاں۔ امجد اپنی چارپائی سے اٹھا
اور نظر بچا کر دبے پاؤں چلتا ہوا راحت کے پاس آن پہنچا۔ آپا، ان کو کیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا، دیکھو بے ایمان، میں سمجھتی تھی یہ سو گیا ہے۔ چلو بیٹی، جب تک تم یہاں ہو اسے نیند نہیں آئے گی۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئیں۔ سلیم دیر تک جاگتا رہا۔ قدرت اسے اس کی توقع کے خلاف یہاں تک لے آئی تھی۔ اب اسے پولیس کے ڈنڈوں کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ عصمت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کے زخموں پر پھاہے رکھے تھے اور اس کے نزدیک ان زخموں کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ میٹھی اور دلکش آواز گونج رہی تھی۔ وہ ان کانپتے ہوئے خوبصورت ہاتھوں کا تصور کر رہا تھا۔ وہ ان آنکھوں کا تصور کر رہا تھا جن میں محبت کے دریا موجزن تھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار وہ حسین چہرہ آ رہا تھا جس میں دودھ، شہد اور گلاب کے رنگوں کی آمیزش تھی۔ صبح کے وقت راحت نے سلیم کے بستر کے قریب تپائی پر چائے اور ناشتہ رکھتے ہوئے کہا، بھائی جان چائے پی لیں، ابھی ڈاکٹر صاحبہ تشریف لانے والی ہیں۔ سلیم نے پوچھا، راحت تمہاری آپا ڈاکٹر کب؟ سلیم نے پوچھا، راحت تمہاری آپا ڈاکٹر کب سے بن گئیں؟ راحت نے دروازے سے دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھا اور پھر مسکراتی ہوئی سلیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی جان، آپ کو معلوم نہیں، آپا جان تو اس شہر کی بہت مشہور ڈاکٹر ہیں۔ انہیں نزلے اور زکام کا علاج آتا ہے، کھانسی کی گولیاں مفت تقسیم کرتی ہیں، گلی کے بچوں کی آنکھوں میں دوائی بھی ڈال دیتی ہیں۔ امجد نے اندر داخل ہو کر کہا، بھائی جان آپا جان سے آنکھوں میں دوائی نہ ڈلوانا، بہت لگتی ہے، کان کے درد کو بھی اس کی دوائی سے کوئی آرام نہیں ملتا۔ عصمت شرماتی ہوئی اور جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ امجد اس کے تیور دے کر دوسرے دروازے سے صحن کی طرف چلا گیا۔ راحت نے اپنے ہونٹوں پر شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، آپ کا علاج کامیاب ہے۔ عصمت کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور وہ ایک نظر سلیم کی طرف دیکھنے کے بعد بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، سلیم نے جواب دیا۔ راحت نے کہا، اجی اتنے مشہور ڈاکٹر کا علاج ہوا اور آپ ٹھیک نہ ہوں؟ اجی اتنے مشہور ڈاکٹر کا علاج ہو اور آپ ٹھیک نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عصمت نے گھور کر راحت کی طرف دیکھا، بڑی چڑیل ہو تم۔ ڈاکٹر بننا بری بات تو نہیں ہے، سلیم نے کہا۔ عصمت نے کہا، جی یہ مزاح کرتی ہے، میں نے میٹرک کے بعد فرسٹ ایڈ سیکھی تھی اور انہوں نے مجھے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا۔ سلیم نے کہا، بہرحال مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایک اچھے ڈاکٹر سے مجھے اس سے بہتر علاج کی توقع نہ تھی۔ جی مجھے ابا جان نے چند دوائیاں بتا دی ہیں۔ عصمت کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے سلیم کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا میں پچھلے پہر تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی، تم سو رہے تھے، اب طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم یہاں پولیس کے ہاتھ کیسے آ گئے بیٹا؟ عصمت اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن ماں کا یہ سوال سن کر وہ دروازے کے قریب رک گئی۔ ماں نے کہا، بیٹی بیٹھ جاؤ، اور وہ جھجکتی ہوئی کمرے کے کونے میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلیم نے مختصراً اپنی سرگزشت سنا دی۔ عصمت کی ماں نے کہا، بیٹا یہ وزارت کب ختم ہوگی؟ سلیم نے جواب دیا، یہ ہماری ہمت پر منحصر ہے، میرے خیال میں اگر مسلمانوں کا یہی جوش و خروش رہا تو موجودہ حکومت 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اس پر ماں نے کہا، ارشد کے ابا کا بھی یہی خیال تھا۔ تیسرے دن سلیم وہاں سے یہ احساس لے کر رخصت ہو رہا تھا کہ عصمت اس کے دل و دماغ اور روح کی پرواز کا مرکز بن چکی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ بہت کم باتیں کی تھیں اور شاید کوئی بات بھی ایسی نہ تھی جو اس کے دل کی کیفیت کی آئینہ دار ہوتی، تاہم سلیم نے ہر لفظ کے ساتھ اس کے سادہ اور معصوم دل کی دھڑکنیں سنی تھیں۔ وہ ان جھکی جھکی اور شرمائی ہوئی نگاہوں کو دیکھ چکا تھا جو کہہ رہی تھیں، میں تمہاری ہوں، میں روز ازل سے تمہاری ہوں اور تم میرے ہو، ہمیشہ کے لیے میرے ہو۔ عصمت کی ماں نے رخصت کے وقت سلیم کو ایک لفافہ دے کر تاکید کی تھی کہ وہ اسے اپنی ماں کے سوا کسی کو نہ دکھائے، اور سلیم دیکھے بغیر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خط کا اس کی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب،
एलिगेंट अदब एक्स्ट्रास, स्वॉर्ड ऑफ हक चैनल और इत्तेहादुल अंसार चैनल में जिन ऑडियो बुक्स और सीरीज़ को मुकम्मल किया जा चुका है, इन सब का मुतालिया हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से करें और इन ऑडियो बुक्स और सीरीज़ को आप अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करते रहें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।